کہ یہ ترمیم منظور ہو چکی. یہ جو نئی آئینی عدالت ہے اس عدالت کو وہاں بنایا جائے گا. یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کو عہدہ دیا گیا ہے یہ عہدہ تاحیات ہے. ہمارے ہاں میڈیا اس وقت کچھ طاقتوں کے کہنے پر ایک کام کر رہا ہے. ایک ووٹ والا آزاد سینیٹر فیصل واوڈا کہتا ہے ہم قانون بدل دیں گے. خواتین پر پولیس اہلکاروں نے مرد پولیس اہلکاروں نے تشدد کیا. ایک حاملہ خاتون کا حمل ضائع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. دیکھیے 27ویں آئینی ترمیم آپ نے اس ویڈیو کے تھم نیل پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہے، بریکنگ منظور ہو چکی. اب آپ یہ کہیں گے کہ اگر ابھی ٹیبل نہیں ہوئی تو پھر یہ منظور کیسے ہو گئی ہے؟ اور یہ ایک عدد کلک بیٹ ہے جس کے ذریعے لوگوں کو کچھ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں سیدھی بات کرتا ہوں، یہ ترمیم ہے کس کی یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ محسن نقوی، فیصل واوڈا، آزاد سینیٹرز اس کے لیے کام کرتے ہیں. کام کرتے ہوئے ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کو عہدہ دیا گیا ہے یہ عہدہ تاحیات ہے. وہاں بیٹھے ہوئے وزیر مملکت برائے قانون، جی ہاں معاملہ قانون کا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اور وہ بیچارے کچے سے ہو جاتے ہیں، کندھے اچکاتے ہیں، ایک بے بسی کی سی مسکراہٹ ہوتی ہے ان کے چہرے پر. اور وہاں آزاد سینیٹر ایک ووٹ فیصل واوڈا ان کو بتاتے ہیں کہ ہم قانون بدل دیں گے اگر ایسا نہیں ہے تو. ایک ووٹ والا آزاد سینیٹر فیصل واوڈا کہتا ہے ہم قانون بدل دیں گے. اور یہ گفتگو میں آپ کے سامنے ذرا سی سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد یہ ترمیم کیسے منظور ہو چکی یہ بھی دکھاتا ہوں. ایک مفروضے کے طور پہ 1% اگر آپ کی ان کی بات ٹھیک نکل آتی ہے، ہم ہیں لا میکر، ہم سپریم ہیں، ہم اس کو بدل دیں گے، لا بدل دیں گے، ختم ہو گیا، ٹینشن ہی کوئی نہیں، سی ڈی ایس بنا دیں گے. وہ چیف آف ڈیفنس فیصل واوڈا کی گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھیے یہ خبر ہے روزنامہ جنگ کی خبر. اس خبر کے مطابق جو شرعی عدالت ہے وفاق کی، اس میں سے چیزیں نکال کر وہاں یہ جو نئی آئینی عدالت ہے اس عدالت کو وہاں بنایا جائے گا، یہ کیا جا رہا ہے. یعنی ایک ترمیم ہے جو ابھی ٹیبل ہونی ہے، اراکین کے سامنے آنی ہے، پھر اس کے بعد اس کا مسودہ آ جائے گا، اس پر بحث ہوگی، اور اس پر بحث ہونے کے بعد اس کے منظور نامنظور ہونے کا فیصلہ ہوگا. ایک ایوان، دوسرا ایوان، اور پھر جا کر وہ مرحلہ آئے گا کہ کوئی ترمیم ہوتی ہے اس میں بھی کوئی تحریف ہوتی ہے نہیں، تب جا کے بات ہوگی. لیکن کام پہلے شروع کیا جا چکا ہے. آپ دیکھیں کہ کامران شاہد، جنہیں ترجمان صحافیوں میں ہی میں شامل کرتا ہوں، یہ میری رائے ہے، وہ بیٹھ کر باقاعدہ طور پر دوبارہ آزاد سینیٹر فیصل واوڈا کے ساتھ کیا بتا رہے ہیں. کامران شاہد صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ترمیم منظور ہو چکی، اور بیٹھ کر حکومت کا، نون لیگ کا، یہ جو حکمران اتحاد ہے اس کا مذاق ہی تو اڑا رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہو چکی، یہ اب تو پروسیس الٹا چل رہا ہے، بحث وغیرہ بعد میں ہو رہی، پہلے منظور ہو چکی. یعنی یہ سیاستدان جو آج آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ہمارا اجلاس، مذاکرات، مشاورت، باقی چیزیں پروسیس میں ہیں، وہ اس وقت ایک ڈھکوسلا ہے. یہ ترمیم منظور کی جا چکی ہے. اسی لیے میں نے گزشتہ کچھ ویڈیوز میں بار بار ایک بات آپ سے کی ہے کہ اس ترمیم کو روکا نہیں جا سکے گا. یہ ترمیم ہو جائے گی، اور اس ترمیم پر تمام جو سیاسی جماعتیں اس حکمران اتحاد میں شامل ہیں وہ لبیک کہیں گی اور اس کی منظوری ہو جائے گی. کامران شاہد نے کیسے مذاق اڑایا ہے وہ بھی دیکھیے. کہ یہ قرارداد پہ جتنی لوگ باتیں کر رہے ہیں 27ویں پہ یہ ہو چکی، یہ ہو چکی بھی، اب صرف باقی یعنی الٹا حساب ہو رہا ہے. یہ اب ہو چکی ہے، بلا وجہ کی جو ہے وہ ایکٹنگ کی جا رہی ہے، اوور ایکٹنگ. ہم دونوں کو ادھر بلایا گیا ہے تو اب ترمیم تو پاس ہوگی جب ہم دونوں ہو گئی ہے. تو یہ ترمیم تو فارغ ہو چکی. میں نے اس ویڈیو میں جو آپ کے سامنے چیزیں رکھنے کا فیصلہ کیا ان میں بہت اہم ہے. میں بار بار آپ سے ایک بات کرتا رہا ہوں کہ لبیک والے ثبوت لائیں، ان کے کتنے لوگ شہید ہوئے اس بات کے ثبوت لائیں. وہ کبھی کہتے ہیں درجنوں، کبھی کہتے ہیں سینکڑوں، کبھی کہتے ہیں ٹیلی ویژن نے بھی 600 سے اوپر کی بات کی ہے، وہ تعداد درست ہے. تو لبیک والوں کو وہ کوائف، وہ ثبوت سامنے لانے ہوں گے کہ کتنے ان کے کارکن شہید ہوئے. پاکستان تحریک انصاف والے 26 نومبر کے 14 کے تو
फौरी तौर पर सबूत सामने लाए थे। तो लब्बैक को ये करना होगा। अब लब्बैक ने इस सिलसिले में काम शुरू कर दिया। लब्बैक के वकील अदालत गए और उन्होंने बताया कि हमारा कारकुन हशमतुल्लाह शहीद हुआ, उसके खानदान के लोग, एहसानुल्लाह आरिफ बताने लगे कि उसके खानदान के लोग जो हैं वो उसका जसद खाकी लेकर चले, तो फिर उनको उठा लिया गया, जसद खाकी छीन लिया गया, खानदान के लोगों को मारा पीटा गया, खवातीन पर पुलिस एहलकारों ने, मर्द पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद किया, एक हामिला खातून का हमल जाया हो गया, और फिर पर्चा यह किया गया कि ये जो लोग जख्मी हुए हैं इनको गिराकर हशमतुल्लाह को भी और उसके भाई को भी गोलियों का निशाना बनाया, और निशाना बनाया साद रिजवी ने, अनस रिजवी ने। यह पर्चा साद और अनस पर दे दिया गया। वकील साहब कहते हैं कि हमारे पास अब इस तमाम चीज के शवाहिद मौजूद हैं, हम अदालत आ चुके हैं और हमारे लोगों को घरों में घुसकर उठाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, और हमने डीआईजी साहब से इसकी शिकायत भी की है। शिकायत भी गलत जगह की है मेरी राय में, लेकिन बहरहाल वकील साहब क्या बता रहे हैं यहां पूरी गुफ्तगू उनकी सुनिए। 24 मेरे रिटर्न सबूत है मेरे पास, जिनके वाहिदीन जो है वो मौजूद हैं। उनमें से 6 की बॉडी मिल गई हैं, 8 यहाँ मौजूद है, और बकिया जो है वो इस डर की वजह से कि इंतजामिया उन्हें प्रेशर दे रही है। इसकी मैं एक मिसाल आपको दूं, आपकी शायद रूह कांप जाएगी कि सैयद हशमतुल्लाह शहीद हुआ, उसकी डेड बॉडी लेकर गुरसा जा रहे थे, उन गुरसा को उठा लिया गया, 2 भाई 2 बहनों के पर्चे दे दिए गए, उस डेड बॉडी को जो है ना वो कहीं छुपा दिया गया, और फिर उन पर इतना तशद्दुद किया गया, और डॉक्यूमेंटेड बातें हैं सारी, ये इसके इतना तशद्दुद किया गया कि एक बहन पर मिसकैरेज हो गया, वो प्रेग्नेंट थी, मिसकैरेज हो गया, इतना मारा गया, और उन खवातीन को रात को मर्द मारते हैं और मर्दों के पुलिस स्टेशन में उन्हें रखा गया। फिर उनकी जमानत की गई तो दूसरे पर्चे में उनको उठा लिया गया। तशद्दुद की वजह मैं बताता हूँ। 3271 एक FIR है नवाकोट, उसमें ये लिखा गया है कि सैयद हशमतुल्लाह और सैफुल्लाह जो 2 लोग शहीद हुए हैं, उन्हें साद रजवी ने गोली मारी और अनस रजवी ने पांव पे फायर मारा और एक ने सर पे फायर मारा। उन दोनों पे तशद्दुद करके पूरी फैमिली पे उन्हें यह कहा जा रहा है कि तुम्हारी छूटने की एक ही सूरत है कि तुम बयान दो कि तुम्हारे भाई को साद रजवी और अनस रजवी ने मारा। ये मेरी उनसे खुद मुलाकात हुई है, और वो मेरे दफ्तर या इस तरह कहीं भी मुलाकात होगी तो मुझे सारी बातें बताई। ठीक है, तो बताइए इस कंडीशन में आप ये सवाल जो करते हैं ये लवाकिन आज नहीं रहे तो क्यों आएंगे, और जो आ रहे हैं उनके घरों पे भी रात को पुलिस गई है। मैंने डीआईजी को शिकायत की, उसने कहा जी हम उनको मना करते हैं कि आपको तंग नहीं करेंगे। एक भाई आए। इतना ही नहीं, लब्बैक के वकील ये भी बता रहे हैं कि सानिया मुरीद के में शहीद होने वालों की तादाद 24 है। इससे पहले लब्बैक ने जो नंबर दिया वो इससे ज्यादा है, लब्बैक वाले अब भी इससे ज्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जिसके सबूत उनके पास मौजूद हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें कुछ लाशें मिल भी चुकी हैं। साथ ही TLP वाले जो खामोश हो गए थे वो वापस आए हैं सामने, और उन्होंने आकर व्हाट्सएप पर सहाफियों को क्या पैगामात भेजे हैं। वो कहते हैं हुकूमत पंजाब का रवैया गैर कानूनी, गैर आईनी है। मरकजी रुकन शुरा तहरीके लब्बैक पाकिस्तान सैयद सरवर शाह सैफी, उन्होंने कहा कि मुरीद के में बदतरीन कत्लेआम करने के बाद भी जुल्म का सिलसिला अब तक थम नहीं सका, और वो ये कहते हैं कि मौजूदा नाजायज हुकूमत बदस्तूर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के बहाने आम आवाम को भी हिरासा किया जा रहा है। बिलखुसूस पंजाब में कातिल आला मरियम नवाज की सरपरस्ती में मुसलसल इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के ओहदेदारान, कारकुनान और मुहिब्बीन के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। मतलूबा शख्स की गैर मौजूदगी में उसके अहले खाना को हिरासत में ले लिया जाता है। मरियम नवाज के कहने पर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। कातिल आला मरियम नवाज की पंजाब पुलिस और नेतन्याहू की इस्राएली फोर्सेस में कोई फर्क बाकी नहीं रहा है। ये चीजें उन्होंने सामने रखी हैं। अब आप लब्बैक का केस देखिए जो बहुत देर के बाद सामने आए हैं, अदालत में भी और वापस सहाफियों के सामने भी, और उन्होंने बोलना शुरू किया है। लब्बैक पर पाबंदी लगा दी गई है, मामलात अभी और आगे बढ़ेंगे और लब्बैक पर पाबंदी के मुख्तलिफ मराहिल हम देखेंगे। और आप देखिएगा कि ये पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसके जो मुख्तलिफ मराहिल हैं वो हम शायद अंजाम होते हुए ना देखें, इसलिए कि अगर वहां ये अंजाम पाते हैं तो फिर बहुत कुछ डिस्कस होगा।
یہ اس سے بالا بالا یا اس سے بچتے ہوئے کام کیا جائے گا. ابھی تک جس انداز میں یہ کام کیا گیا ہے اسی انداز میں اس کو آگے بڑھایا جائے گا. کچھ شخصیات نے اس سلسلے میں کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کام نہ ہو, لیکن ان پر واضح کر دیا گیا ہے کہ لبیک پر پابندی کا یہ کام ہوگا اور آگے بڑھے گا. اس کے بعد پی ٹی آئی کا جلسہ کوئٹہ کا, میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ مناظر دیکھ لیجئے, صورتحال دیکھ لیجئے. اور یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اس ویڈیو میں عارف شاہ صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, وہ ایک مسجد کے باہر, اس گراؤنڈ کے باہر موجود ہیں اور انتظامیہ نے محاصرہ کیا ہوا ہے, گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا ہے, شہر میں کرفیو لگا دیا ہے, انٹرنیٹ بند کر دیا ہے, راستوں پر کنٹینر لگا دیے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ نہیں ہونے دیا جائے گا, یہ فیصلہ ہے, اور جلسہ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے. آپ ایک چیز پر غور کیجئے, جہاں یہ عارف شاہ کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک مسجد یہاں پر بند کر دی گئی تاکہ یہاں سے بھی لوگ وہاں نہ جا سکیں, اور یہ جو راستے بند کرنے کا, راستے روکنے کا سلسلہ ہے, اسی وجہ سے جمعے کی نماز اس کو بھی مشکل بنا دیا گیا, مسجد کو بند کر دیا گیا. عارف شاہ صاحب کی جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ کو میں پیچھے دکھا رہا ہوں, دیکھیے آپ, لوگ دیواریں کود کر جانے پر مجبور ہیں. یہ بھی ہمیں صاف طور پر نظر آ رہا ہے. بات یہاں تک پہنچ چکی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاص طور پر, اور باقی جماعتوں کے لیے بھی, there is going to be no room for protest, no room for rally, no room for public gathering. کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کرنے دیا جائے گا. چیلنج بہت بڑا ہے. پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں یہ کہ ہم نے قبول کیا, ہم جلسہ کر کے دکھائیں گے. تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے سچویشن آ جائے گی. ممکن ہے کہ جلسہ گاہ کے باہر جلسے جیسی صورتحال وہ ہمارے سامنے ہو, ٹرک آ جائے, گاڑیاں آ جائیں, لوگ آ جائیں, اور کسی ایک مقام پر وہ خطاب کر کے اپنا پیغام دے کر چلے جائیں. یا یہ بھی ممکن ہے کہ جلسہ گاہ پھر وہ اپنی طاقت کے ساتھ داخل ہوں, جلسہ کر لیں, اور اس کے بعد ان پر پرچے ہو رہے ہوں. آخری چیز جاتے جاتے, یہ جو آپ خبر دیکھ رہے ہیں نا, اس خبر کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو یونان میں گزشتہ ہفتے کشتی کا حادثہ ہوا جس میں جان سے بھی گئے لوگ, وہاں 200 سے زیادہ پاکستانی تھے. یہ خبر بھی ہمارے میڈیا نے دبا دی. ہمارے ہاں میڈیا اس وقت کچھ طاقتوں کے کہنے پر ایک کام کر رہا ہے, اور اشتہارات مل رہے ہیں اس لیے ایک کام کر رہا ہے کہ سب اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اس حکومت سے اچھا کچھ ہو نہیں سکتا, اور یہ چیز دکھانے کے لیے میڈیا نے سب دبا دیا. تو یہ جو 201 پاکستانی اس کشتی پر سوار تھے جو حادثے کا شکار ہوئی, یہ تک دبا دیا گیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.